الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح من العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کے دنوں اور اس کی راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرمائے۔ ایک دفعہ پھر محفل کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ دو چیزیں لیکچر سے پہلے کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کل مختلف سوالات ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوال ذہن میں پیدا ہوں گے، بہت سے کویسچن ذہن میں آئیں گے، لیکن ایک ایک کر کے کوشش ہوگی کہ وہ اگلے جو بھی محفلیں ہوں گی، جو بھی لیکچرز ہوں گے، اس میں سالو ہوتے رہیں، لیکن کچھ سوال پھر بھی باقی رہ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ کبھی بعد میں ہوں گے۔ اور دوسری چیز پوچھا گیا کہ یہ سورس کون سے ہیں، سورسز جو جہاں سے یہ میں مطلب بول رہا ہوں، دا ہیومن سٹوری اگر ٹاپک ہے تو یہ کہاں سے بول رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہو۔ یہ سٹوری سیم جو ہے یہ ہماری تفسیروں میں، تفسیریں مختلف ٹائپ کی ہیں، سنیے گا۔ ایک ہیں روائی تفسیریں، وہ تفسیر کے اوپر آیت ہوتی ہے، جیسے ہی میں نے آیت پڑھی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کو اگر امام نے کچھ ایکسپلین کیا ہے، کچھ کسی امام سے کوئی سوال ہوا ہے، تو جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ اس آیت کے نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سے مطلب امام بیان کرتے تھے، کوئی بھی معصوم بیان کر دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں تفسیر روائی۔ مختلف تفسیر روائی ہیں، روائی تفسیریں، حدیثی تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا تفسیر برہان، آپ نے نام نہیں سنا ہوا، تفسیر نور الثقلین، تفسیر قمی، یہ مختلف تفسیریں ہیں، ان میں یہ سب چیزیں یہ سب بحثیں آئی ہوئی ہیں۔ بس پہلا سورس ہمارا یہی ہے، آیت، اور پھر آیت کے ضمن میں جو روایتیں ہیں وہ ہیں، بس اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور بھی بہت سی بکس ہیں، مثلا علل الشرائع تفسیری بک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مثلا شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور بہت سی کتابیں۔ اچھا نہیں ہے کہ میں یہاں اتنے وہ اس تھوڑے سے ٹائم میں اس کو ڈسکس کروں، لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ ہر کا سورس ہے، وداؤٹ سورس کوئی چیز بھی وہ نہیں بتائی جا رہی۔ دوسرا جو ہے وہ اچھا سوال یہ بھی ہوا ہے کہ مثلا میں نے عزازیل کا نام لیا اور پھر ابلیس کا لیا، اور بعض اوقات پھر آئندہ شیطان کا لوں گا، تو اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ عزازیل کون ہے، ابلیس کون ہے، اور شیطان کون ہے؟ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب عزازیل کا ہے تو آپ لوگوں کو کل پورے کانٹیکسٹ سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ملائکہ کے ساتھ جو رہ رہا تھا اس ٹائم وہ عزازیل تھا، ٹھیک ہے، ملائکہ کے ساتھ رہنے والا جو موجود تھا وہ عزازیل تھا۔ اب یہ عزازیل جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، آ جائے گا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ عزازیل سے ابلیس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ابلیس کے جس کو نکالا گیا ہو، اور وہ اسپیسیفک شیطان کے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ ابلیس ہے۔ اب تیسرا شیطان کو سمجھانے کے لیے مجھے وہ بات سمجھانی پڑے گی کہ دیکھیے انسانوں کی نسل کس سے ہے؟ حضرت آدم اور حوا سے ہے، ٹھیک ہے۔ شیطانوں کی نسل، جنوں کی نسل کس سے ہے؟ میں نے کل بتایا مارج اور مارجہ سے ہے۔ اور شیطانوں کی نسل کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس وہ پہلا مین ہے، عزازیل، بعد میں ابلیس، اور ابلیس سے آگے شیاطین ہیں۔ اب یہ جو شیاطین ہیں وہ جنی بھی ہیں، انسی بھی ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنوں میں بھی شیطان موجود ہیں، بس یہ مختلف نام ہیں اور مختلف سٹیجز ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں جو میں نے نہیں لیے، پھر آپ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اور مشکل میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ فلسفیکل بحثیں نہ کروں،
اس فلسفے کی بحثوں کو عام مطلب میں لے کر آؤں، اور وہ تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، الجھے نہیں۔ اصل الجھانا مقصد نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو چیز ہے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھی محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس پہلا سوال جو آپ لوگوں نے بھی کیا ہے کہ اگر آپ، میں نے کل جو سٹیپس بتائے تھے وہ یہی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرسٹ کریشن کیا ہے، پہلی مخلوق کون سی ہے؟ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نور ہے، یہ پہلی۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ زمین اور پھر آسمان، پھر فرشتے، پھر جن، پھر نسناس، اور اس کے بعد انسان کا جسم، باڈی انسان کی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک ترتیب آپ لوگوں کو بتائی تھی، روایت سے بتائی تھی۔ اس میں بہت سی ڈیبیٹ ہے، ہم مین ابھی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور جب بھی کویسچن پوچھا جائے جو ہم نے بات کہی ہے اس کو ہی آپ آنسر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی رائے ہوں گی، سنی ہوئی ہوں گی، ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، بہت سی ڈیبیٹ ہے، مثلا جسم کے بعد روح کیسے آئی، اور وہ ابھی اس کو ڈسکس کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ابھی جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا جو خلیفۃ اللہ ہے، میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج اس کو دوبارہ سے کھول کے بیان کروں گا کہ یہ ہم نے بتایا کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ پہلے کیوں خلق نہیں کیا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ زمین سے پہلے انسان خلق ہوتا، آسمان سے بھی پہلے انسان کو خلق ہونا چاہیے تھا، فرشتوں سے پہلے انسان خلق ہوتا، جنوں سے پہلے بھی، نسناس سے پہلے بھی انسان کو خلق ہونا چاہیے تھا، کہ وائی، اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان بعد میں کیوں خلق ہوا ہے؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے اس کو جواب کو میں بتانے کے لیے آسان الفاظ میں نے وہاں بھی لکھا ہے، وہ یہ آیت ہے قرآن کی، یہ بھی بتا رہی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اشارہ ہے آیت کا۔ آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کے لیے جو چیز بھی ہے آپ کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی؟ آپ کے لیے بنائی۔ بس آپ کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں وہ آپ سے پہلے ہونی چاہیے، تب آپ آنے چاہیے، آپ چیف گیسٹ ہیں۔ یہ بات سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے لکھا ہے جیسے یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، ہمارا مدرسہ حیدری مدرسہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ حیدری مدرسہ کا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، یہ بچے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ بلڈنگ ہونی چاہیے، اسٹاف ہونا چاہیے، پرنسپل ہونا چاہیے، سلیبس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سب چیزیں پہلے ہونی چاہیے، لاسٹ میں چیف گیسٹ کون ہیں؟ یہ لوگ جو اس میں آ کے پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی ہے، پہلے بلڈنگ ہونی چاہیے، اسٹاف ہونا چاہیے، سلیبس ہونا چاہیے، سب کچھ ہو، اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ آئے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ ایک آنسر ہے تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے، باقی اور بھی جوابات ہیں انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ بس اللہ نے کیوں سب سے پہلے انسان کو نہیں بنایا؟ بولیے۔ اس لیے کہ انسان چیف گیسٹ ہے اللہ کا۔ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، جن بنائے ہیں، نسناس بنائے ہیں، یا اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ یہی سمجھنے کی چیز ہے، یہ ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ بس پہلا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل بھی اشارہ ہوا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خدا اب اناؤنس کر رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، جو آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کو ڈیپلی اسٹڈی آپ لوگ کریں اور سنیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈاٹس جو ہیں وہ آج فل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اناؤنس کر رہا ہے کہ میں زمین میں کون سا اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ بولیے کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ ملائکہ کو کہہ رہا ہے اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ٹھیک ہے، ملائکہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں کون سا اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ جو ملائکہ ہیں یہ عقلانیت سے عقل کل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ سوال اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ سوال کر رہے ہیں، وہ سوال سمجھنے کے، وہ سوال صحیح طور پر غور سے آپ نے سمجھنا ہے، جواب بعد میں ہوگا۔ یہ پوری سلائیڈ جو ہے یہ سوال ہے کہ ملائکہ نے کیا کہا ہے۔ آیت بھی قرآن کی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے۔ ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ
یہ جو تو مخلوق بنانے جا رہا ہے، اپنا نائب بنانے جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو خون بہائے گا، یہ تو کل کو خون بہائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حمد اور ثنا و تسبیح اور تقدیس ہو تو وہ ہم کر رہے ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے وہ جو آپس میں لڑیں اور خون بہائیں؟ سوال، ملائکہ کو کیسے پتہ چلا کہ جو مخلوق بننے جا رہی ہے وہ زمین میں فساد پیدا کرے گی، لڑائی کرے گی؟ تو میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ نسناس کا ایکسپیرینس ملائکہ کو ہے، دیکھ چکے ہیں ملائکہ پہلے کہ نسناس جو انسان کے شبیہ تھے وہ اور آدھے جنوں میں سے کچھ جن جو ہیں وہ آپس میں فساد، لڑائی، خون خرابہ کر چکے تھے۔ اس لیے ملائکہ کے ذہن میں یہ ذہنیت، ان کی مینٹیلٹی تھی کہ انسان بھی جو اللہ بنانے جا رہا ہے یہ اس قسم کا ہی ہوگا۔ ٹھیک، پہلی چیز یہ۔ اب تھوڑا سا اس کو اور بھی انشاءاللہ کھول کے بتاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ملائکہ اعتراض سے اللہ سے سوال نہیں کر رہے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، یہ لہجہ نہیں ہے ملائکہ اللہ سے کہیں یا اللہ تو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ بھی سوال کا طریقہ ہے نا کہ یا اللہ تو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو فساد کریں گے۔ ٹھیک ہے، ملائکہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، ان کا لہجہ یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملائکہ اس لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ کو خود خلیفۃ اللہ بننا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں بنایا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کیوں نہیں بنایا، یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے، پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہے، ان کا لہجہ بھی یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے بات، کچھ اور چیز ہے۔ جو ملائکہ کا کویسچن ہے وہ بہت گہرا کویسچن ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیے، اب تھوڑا زیادہ فلسفی بحث نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قرآن کی ان آیات کو میں ڈیپلی سمجھوں وہ اس چیز کو سمجھے۔ سوری، یہ ٹھیک ہے۔ اب اس سلائیڈ کو دیکھیے آپ۔ ابھی میں ملائکہ کے سوال بتا رہا ہوں، جواب نہیں دیا میں نے ابھی سوال کو صحیح طریقے سے آپ کے ذہنوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سوال کو آپ صحیح سمجھیں۔ ملائکہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان لمیٹڈ ہے، تو نامحدود ہے، ٹھیک ہے، اور تو جو اپنا کیلف خلیفہ بنانے جا رہا ہے، زمین پر بنانے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، زمین لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اگر تو جس کو بنانے جا رہا ہے وہ ان لمیٹڈ ہو، یہ والی جو سلائیڈ کا یہ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، زمین لمیٹڈ، اور جو خلیفہ بنانے جا رہا ہے وہ اگر ان لمیٹڈ ہو تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بلڈ شیڈ، لڑائی ہوگی۔ کیسے؟ زمین لمیٹڈ ہے، اس کے ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں، اور اگر ہم سب ان لمیٹڈ ہوں تو کیا ہوگا؟ آپس میں ان ریسورسز کے حاصل کرنے کے لیے یہ ان لمیٹڈ لڑیں گے۔ بات سمجھے؟ بس ملائکہ یہ سوال کرے کہ یا اللہ تو یہ جو بنانے جا رہا ہے، تو نے زمین کی خاک سے ان کو بنایا ہے، زمین لمیٹڈ ہے، اگر تو ان کو ان لمیٹڈ بنانے جا رہا ہے اپنی طرح تو یہ تو سارے ان لمیٹڈ، ارتھ لمیٹڈ ہے تو لڑائی ہوگی۔ ٹھیک، اور دوسری چیز کہ یا اللہ اگر تو خود ان لمیٹڈ ہے اور ان لوگوں کو لمیٹڈ بنانا چاہتا ہے تو پھر تو یہ تیرا خلیفہ نہ ہوا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا خلیفہ بن رہا ہو اس جیسی صفات آنی چاہیے اس میں۔ اللہ میں صفات کیا ہے؟ نامحدود، اور بندے میں محدود، تو وہ میچ نہیں کر رہی تیرے ساتھ۔ بس فرشتوں کا جو اعتراض ہے، اعتراض نہیں کہوں بلکہ کویسچن جو ہے وہ بہت گہرا کویسچن ہے۔ اب آپ سمجھیں، سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی؟ میں کوشش پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ فرشتے جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے، فرشتے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بنا دو، فرشتے بہت گہرا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نامحدود ہے، اگر یہ بھی نامحدود ہوگے انسان اور ان کو تو زمین پر لے کر آ رہا ہے، بنانے جا رہا ہے، زمین سے خاک لی ہے، تو زمین لمیٹڈ ہے، یہ ان لمیٹڈ ہوں گے، لڑائی ڈالیں گے، آپس میں مریں گے، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر تو ان کو لمیٹڈ بنائے گا تو خود خلیفہ تیرا جو ہے وہ لمیٹڈ ہو اور تو ان لمیٹڈ ہو، یہ میچ بھی نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ کویسچن اصل میں یہ ہے۔ اب سمجھیں آپ لوگ کہ کویسچن جو ملائکہ کا ہے وہ یہ والا کویسچن ہے۔ اب دیکھیے اگلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے دو طریقے سے جواب دیا۔ ایک آیت میں ہے انی اعلم ما لا تعلمون، یہ تھیوریٹیکل آنسر ہے
کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو جتنا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ ہے، ایک یہ ٹھیک ہے۔ آپ بعض اوقات کوئی سوال میرے سے پوچھتے ہیں، میں آپ کو چپ کرا دیتا ہوں کہ ہاں مجھے زیادہ پتہ ہے، پھر بندہ اگلا کیا ہوتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فقط ایسا نہیں کیا کہ ملائکہ کو چپ کرا دیا اور فورس کے ساتھ، انی عالم ما لا تعلمون یہاں کروا دیا چپ، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری آیتوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پریکٹیکل جواب دیا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں تمہیں فورس کے ساتھ بولوں کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، چپ رہو، نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا آنسر ملائکہ کو، اللہ کا پہلا آنسر کیا ہے؟ اللہ کا پہلا آنسر یہ ہے کہ دیکھو دو چیزوں کی وجہ سے جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، میں نے یہ جو مخلوق بنائی ہے دو چیزوں کی وجہ سے، یہ تو ساری مخلوقات جنوں سے، فرشتوں سے، نسناس سے، آسمان سے، زمین سے، یہ آگے ہیں، دو وجہ کی، دو اس کی ٹو ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ نفخت فیہ من روحی، جو میرے اندر سپیرٹ اور روح ہے، میں اپنی روح اس میں اب ڈالنے جا رہا ہوں۔ 40 سال تک وہ باڈی رہی ہے، اب میں اپنی روح اس آدم میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ جب میری روح اس میں آئے گی تو یہ آپ سب سے، ملائکہ سے، فرشتوں سے، جنوں سے، نسناس سے، آسمان سے، زمین سے افضل ہو جائے گا۔ آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے دوسری مخلوقات میں، اس میں وہ کیپیسٹی ہے۔ پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب اس سے بھی بہت گہرا جواب ہے، وہ یہ ہے، اس کو بھی گہرائی سے سمجھیے گا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے کہ دیکھو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ میں اللہ ایک تو اپنی روح اس میں ڈالنے والا ہوں اور ڈال دیے میں نے، اور دوسری چیز ان کو کچھ نیمز ایسے سکھانے جا رہا ہوں، نالج آف نیمز، ایک ایسا علم دینے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات سے اوپر چلے جائیں گے۔ آپ سمجھیں؟ بس ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ نالج آف نیمز کیا چیز ہے کہ جو انسان کو ساری مخلوقات سے اوپر لے کر چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رہے، میں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ نے جو کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا زمین میں، اللہ نے اس کے نفی نہیں کی۔ اللہ نے نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، یا ملائکہ نے کہا تھا کہ ہم تیری حمد اور تقدیس کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں کرتے ہو یہ زیادہ کرے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ بس اللہ نے فرشتوں کی دو جو اعتراض اور جو کویسچن ہے ان کو رد نہیں کیا ہے، کہا ہو کہ نہیں ایسی بات نہیں، زمین میں فساد پھیلائے گا، اللہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں پھیلائے گا، اللہ نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے فساد بھی پھیلائے۔ ملائکہ نے کہا کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں میری کرتے، یہ کرتے ہیں، نہیں، اللہ اس طرف گیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ اللہ نے کہا کہ دو چیزوں کی وجہ سے میں اس مخلوق کو خلق کرنے جا رہا ہوں، ایک اپنی روح اس میں ڈالنے جا رہا ہوں، ایک چیز، دوسری چیز کہ ان کو کچھ ایسا خزانہ سکھانے جا رہا ہوں، ایسا خزانہ ان کے اندر ڈالنے جا رہا ہوں، اور اٹھا کے کسی جگہ سے وہ خزانہ سارے انسانوں میں ڈالنے جا رہا ہوں، اور خاص طور پر آدم سے وہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سارے وہ جو اسم ہیں، ساری ریالٹیز ہیں، ساری حقیقتیں ہیں، وہ جو سارے اسم ہیں، نالج آف نیمز، وہ اس کے اندر ڈالنے جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سب فرشتوں سے، ملائکہ سے، بڑوں سے، بڑی مخلوقات سے یہ اوپر چلا جائے گا۔ سمجھے آپ لوگ؟ زیادہ سخت امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ درود پڑھی محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کام کر دیا، اپنی روح بھی ڈال دی ہے، اور روح ڈالنے کے بعد کیا کر دیا ہے، وہ اسماء بھی اس کو سکھا دی ہیں، تو خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہے کہ واہ واہ واہ، کیا تو نے یہ جو خلق کی ہے مخلوق، کیا زبردست مخلوق خلق کی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی آیت میں ایسے ہو کہ اللہ اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہو؟ کوئی آیت آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ انسان کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہے کہ ماشاءاللہ
کیا مخلوق میں نے بنائی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین کا مطلب یہ بلیسڈ بی گاڈ. ٹھیک ہے کہ یہ. اب اور ایک چیز دیکھیے اگلا سٹیپ کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں آرڈر کر رہا ہے, دستور دے رہا ہے کہ سارے فرشتوں, سارے جنوں, ساری مخلوقات جو انسان سے پہلے ہیں وہ کیا کرو, اس کو رسپیکٹ کرو, سجدہ کرو. سجدے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں, نہیں. اب اس کو رسپیکٹ کرنی ہے تم نے اس کے آگے جھکنا ہے. سجدے میں جانے کا مطلب ہے کیا ہے, پیئنگ رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ساری مخلوقات جو بھی تھیں انہوں نے رسپیکٹ کی ہے اور واقعاً دل سے رسپیکٹ کی ہے. ایک ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جس کے دل میں حسد تھا اور جو زمین کو کہہ رہا تھا کہ اپنی خاک نہ دینا کسی فرشتے کو, اور رونا کہنا بہانے بنانا, وہ جو اس کے دل میں حسد تھا اب وہ پریکٹیکل حسد باہر آنا شروع ہو گیا ہے. اب پریکٹیکل وہ حسد باہر آنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ جو لڑائی ہے یہ سامنے سے ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا, میں نے رسپیکٹ نہیں دینی اس کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا, سوال یہ ذہن میں آئے گا. اب یہاں کنورسیشن ہوگی. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملائکہ کے ساتھ کنورسیشن چل رہی تھی, لیکن اب جو ہے وہ اللہ کی اس کے ساتھ عزازیل کے بعد جو ابلیس بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ اب کنورسیشن شروع ہوگی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو انسان کو رسپیکٹ نہیں کرنی, سجدہ نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈڈ یو ہیو اے لاجیکل ریزن, کہ تمہارے پاس کوئی ریزن ہے کہ تم اس کو سجدہ نہیں کر رہے ہو, اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو. تو وہ کہہ رہا ہے انا خیر منہ, میں زیادہ اس سے بہتر ہوں, مجھے خلیفۃ اللہ بنانا چاہیے تھا. انا خیر منہ کا میننگ یہ ہے کہ ابلیس اور عزازیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بول رہا ہے کہ اے اللہ تجھے چاہیے تھا کہ مجھے خلیفہ تو بناتا, تو نے اسے کیوں بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دیکھیے, یہ بہت گہرائی سے یہ نقطہ سیکھنے کا ہے. اللہ نے انسان کو کیوں خلیفہ بنایا اپنا؟ دو وجہ سے, کہ اپنی روح, اللہ کی روح انسان میں ڈالی ایک, دوسرا وہ جو نیم آف نالج آف نیمز جو ہے وہ دیا ہے. اس دو وجہ سے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خاک سے بنائے اس لیے میرا خلیفہ بن جائے. شیطان کیا کہہ رہا ہے, انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ میں بہتر ہوں, مجھے تجھے بنانا چاہیے تھا, اور دوسرا میں آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی سے بنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ بحث ہی نہیں ہے, ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ تو مٹی سے بنائے یا تو آگ سے بنائے یا خاک سے بنائے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ میری روح اس میں ہے ایک, اور دوسرا وہ اسماء الحسنہ جو اس کو سکھائے ہیں وہ تیرے میں نہیں ہیں. اس وجہ سے میں نے تجھے نہیں بنایا بلکہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں جو بہت کھول کے ہمیں یہ نکتے بتا رہی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ان ساری گفتگو سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تکبر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ بہانے میں اور اپنا جو حسادت اور کبر اور تکبر ہے, ایروگنسی جو ہے وہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے. جب یہ ہوگی تو یہ بات ہو کہاں رہی ہے, آپ سے پوچھتا ہوں. یہ زمین پر بات نہیں ہو رہی, ابھی 7ویں آسمان پر یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فخرج انک من الصاغرین, اب تو چھوٹا ہو گیا ہے, تو نے ایسی بات کی ہے, تو یہاں سے نکل. تو اب 7ویں آسمان سے تیرے جو ہے اب چھٹی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا وہ جو مقام 7واں آسمان مقام قرب ہے, اللہ کے قریب ہونے کا مقام ہے, لیکن اب تو نے وہ بات کر دی, اب تیرے میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ تو رہ سکے یہاں. فخرج انک من الصاغرین, تم یہاں سے نکلو. ٹھیک ہے. اب ابلیس ریکویسٹ کر رہا ہے. کیا ریکویسٹ کر رہا ہے؟ ریکویسٹ یہ کر رہا ہے, یہ آخری سلائیڈ ہے, توجہ سے یہ بات سنیے گا. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو بتانے جا رہا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کے جملے ہیں. قال رب بما اغویتنی, کہ یا اللہ تو نے جو مجھے فراڈ لگایا ہے, فریب دیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے اللہ کو
کہ یہ تو نے مجھے فریب لگایا، فراڈ لگایا، فریب دیا ہے، اس وجہ سے میں کیا کروں گا، اب میری اور تیری لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ٹھیک ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اب میں کیا کروں گا، صراط مستقیم جو تو نے بنایا ہوا ہے، جو تیرا ول اور تیرا ارادہ ہے کہ سارے انسانوں کو تو نجات دے گا، میں اس کے اگینسٹ میں اپنی ول اور اپنا ارادہ اور اپنا ایک پورا راستہ لوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ بس پہلی جنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ پہلے دن ہی، انسان کی خلقت کے پہلے دن ہی یہ وار سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ جنگ جو بھی ہے اس ٹائم سے شروع ہو گئی ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کو یہ کہا ہے کہ تو نے جو مجھے فریب دیا ہے، جو فراڈ لگایا ہے، اس کی وجہ سے اب جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ کسی کو فریب دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ اب دیکھیے، یہ اس کی حسادت، تکبر، حسد، یہ سارے سبب بن رہے ہیں کہ یہ کیا کرے، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ نے کیا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کیا بنانا ہے، اکرام والا بنانا ہے۔ اور اس کے بالکل اگینسٹ میں شیطان کیا کرنے جا رہا ہے کہ بنی آدم کو اغوا اور گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ ہے اور ایک شیطان کا اس کے اگینسٹ میں۔ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، انسان کی خلقت کے پہلے دن ہی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اور جنگ کس پر ہے؟ جنگ کی بیس کیا ہے؟ جنگ کی بیس جو ہے آپ کو آئندہ بھی پتہ چلے گا کہ جنگ کی بنیاد اور بیس یہی ہے کہ ایک اللہ کا ارادہ ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے، اور اللہ کے پلان کے بالکل سامنے شیطان کا، ابلیس کا یہ پلان ہے۔ اب سارے کیا کریں گے؟ اللہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پلان کو لوگ فالو کریں، اور ابلیس چاہے گا کہ میرے پلان کو زیادہ سے زیادہ لوگ فالو کریں۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ کا پلان کامیاب ہوتا ہے یا ابلیس کا۔ اگر آپ سے پوچھوں تو آپ سارے کہیں گے ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے ابلیس کا پلان کامیاب ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیں گے کہ ابلیس کا پروگرام اور پلان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ انشاءاللہ بعد میں۔ اور یہ جو ساری گیم ہے جو اتنی سادہ نظر آ رہی ہے، اتنی ہے نہیں، یہ بہت گہری ہے، اور اس میں آپ لوگ محسوس کریں گے کہ ابلیس کس طرح ہار رہا ہے اور ہارے گا، ٹھیک ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان اور الہی پلان وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں۔ خدا ان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان قرآنی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے مفاہیم کو گہرائی سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔